دروازہ ہے عباس. ویسے نہیں کہ امام صادق علیہ السلام قبر عباس پہ کھڑے ہو کے کہیں گے سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین. اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر. یہ کسی فقیہ کی کسی مجتہد مرجع تقلید کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے. لسان اللہ ناطق امام صادق کی بیان کردہ زیارت ہے کہ سلام اللہ آپ پر سلام ہو, اللہ کا سلام ہے عباس آپ پر, اور تمام ملائکہ مقربین کا اور تمام عباد اللہ صالحین کا سلام ہو عباس آپ پر. علم ہے عباس کے ہاتھ میں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, 4 بڑے علمدار ہیں. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. اب علم قیامت تک کے لیے عباس سے منسوب ہے, حتیٰ مولا علی سے بھی منسوب نہیں ہے, علم عباس سے منسوب ہے. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہے ہاتھوں کے مصائب, عباس کے ہاتھ قلم ہوئے, شان قلم ہوئے. لیکن اس معرفت میں جملہ سن لیجئے گا فضائل کی کیفیت میں کہ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. عباس کے ہاتھ میں پہنچا ہے. فقط باب الحسین نہیں عباس, آپ سمجھیں کہ در حقیقت تمام ائمہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. دیکھو مجھ پر فرض اور لازم ہے کہ آج میں یہ ذکر کروں. اگر آج یہ ذکر نہ ہوگا تو ہماری اوقات و بساط کے مطابق کچھ تو ذکر ابوالفضل عباس اسلام کا, کچھ تو حق تو ادا ہو نہیں سکتا, کچھ تو ہماری نوکری ہو جائے. آپ تشریف فرمائیں مائیں بہنیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اپنی اپنی حاجات کو لے کر. باب حسن بھی ہیں عباس, یاد رکھنا, کبھی اس کی تفصیل سناؤں گا اگر موقع ہو سکا. باب رضا بھی ہیں عباس, باب الجواد بھی ہیں عباس. ہر امام کے حرم تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ابوالفضل عباس ہے. اس فقیر نے ایک وظیفہ کربلا پہنچنے کا بیان کیا تھا, کافی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے. اور مجھے لا تعداد مومنین جب کربلا میں ملے, جب وہ وظیفہ میں نے بیان کیا تھا تو 1 سال 2 سال کے اندر اندر جتنے مومنین ملے اور اب تک ملتے رہتے ہیں کہ مولانا کوئی امکان ہی نہیں تھا, وہ وظیفہ کیا تو ہم پہنچ گئے. وہ بھی ابوالفضل عباسی کا تو وظیفہ ہے. اچھا وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا کچھ نمازیں پڑھنی ہے, صرف نیت کرنی. نیت یہ بھی کیا مشکل کام ہے, نیت کر لیجئے. کیا نیت کہ یا غازی ابوالفضل عباس آپ ہمیں بلائیں کربلا انشاءاللہ. تو جب میں کربلا پہنچوں گا تو آقا ابو عبداللہ الحسین کے حرم میں جو زیارت وارثہ پڑھوں گا وہ آپ کو ہدیہ کروں گا یا غازی ابوالفضل عباس. حسین کے حرم میں پہنچیں گے تو زیارت وارثہ تو ہر ظاہر پڑھتا ہے نا, السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ وارث ابراہیم خلیل اللہ. آپ یہ وظیفہ خالی اپنے ذہن میں سوچ کے دیکھیں کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ نا جب کربلا غازی عباس, اگر میں پہنچا تو میں آقا حسین کے حرم میں جب پہنچوں گا تو میں نیت کروں گا کہ میں یہ زیارت وارثہ کا ثواب ہدیہ کر رہا ہوں اے غازی ابوالفضل عباس آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ. تو اس لیے عباس باب حسن بھی ہیں, باب حسین بھی ہیں. آپ کی آنکھیں نم ہیں اور حق یہی ہے, لیکن میرے ذہن میں 2 مصرے آ رہے ہیں, اگر آپ دعا سے نواز سکیں مجھے تو, اور اپنی اپنی حاجات کے لیے. خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے, حسن حسین کے کرتے سل کر آئے نا, خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے, جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے. ہائے ہائے ہائے, یہ عباس. آپ نے ہمیشہ مولا عباس علیہ السلام کے شانوں کے مصائب سنے, میں آج مولا عباس کی آنکھ کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. چشم ابوالفضل عباس. اب تو شبے وہ ہیں کہ اصل تو گریہ ہی ہے مجلس, اصل تو رونا ہی ہے مجلس, حق کے مجلس یہی ہے. مولا عباس کی آنکھوں کے مصائب. باب امام زمانہ بھی ہیں عباس, یاد رکھیے گا, امام زمانہ تک پہنچنے کا راستہ. ایک عارف عالم ربانی جب پہنچے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تو ان کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے. کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو مختلف امامزادوں کے حرم سے مومنوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں, لیکن کچھ خطوط الگ سے رکھے تھے جنہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے اور چومتے جاتے تھے. کہ اے مولا امام زمانہ یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی.
حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس، وارث حیدر کرار عباس، امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق یہی ہے عزیزوں، حق یہی ہے. ایک عراقی ہیں، بظاہر ان کی ویڈیو شاید یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، کہ ان کے بیٹے تھے جو نابینا تھے. تو جب عراقی ہیں تو خود بخود یقیناً امام حسین کے بھی حرم گئے، مولا علی کے حرم گئے، سامرہ گئے، کاظمین گئے. بہرحال کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی شفا نہیں مل پاتی. تو انشاءاللہ مایوس نہ ہو، ڈپریس نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کبھی نظام یہ رکھا ہوتا ہے کہ کسی خاص حرم میں جاؤ گے تو وہاں سے شفا جب ملے گی تو صاحب حرم کی عظمت تمہیں سمجھ میں آئے. یا چلو وحدت کا بھی جملہ تھا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پوری ہونے کے بجائے وہ پوری ہوتی ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں. تو بی بی معصومہ قم سے یقیناً امام رضا علیہ السلام تو امام ہے خود، تو کیوں ان کے حرم میں نہیں ان کے حرم میں؟ اس لیے کہ امام رضا کی عظمت سب جانتے ہیں. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ بی بی جو صاحب قبر ہیں، ان کی عظمت لوگوں کو سمجھ میں آتی رہے، یہاں سے معجزات ہوتے رہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام، ایک حکمت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آیا، آخر میں ایک آسرا میرے پاس رہ گیا تھا کہ میں مولا رضا کے حرم پہنچوں، حرم میں علی ابن موسیٰ رضا. وہاں میں پہنچا اور میں نے پہنچ کر تقریباً 10 دن کا قیام تھا. تو جب بار بار جاتا تھا میں جا کے کہتا تھا کہ اے مولا میں بچے کو شفا کے لیے آیا ہوں، آپ کے حرم میں تو صحن شفا بھی ہے، شفا کی جالی بھی ہے، تو مولا یہاں سے کچھ شفا مجھے نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں دن گزرتے گئے تو مجھے تھوڑا سا مجھے مایوسی ہونے لگی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے لگی، اس لیے کہ اب تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. تو آخری دن جب رہ گیا تو کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو شکوے میں مولا سے کچھ جملے ایسے کہہ دیتا ہے، ویسے کہنے نہیں چاہیے لیکن کبھی آ جاتے ہیں زبان پر. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا، آخری دن تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو لیا، مولا کی زری کے سامنے رکھا. میں نے کہا مولا اگر سب نے مجھے جواب دے دیا تو کیا آپ نے بھی جواب دے دیا؟ بس میں آخری زیارت کے لیے آ جاؤں، الوداعی زیارت پڑھ رہا ہوں آپ کے حرم کی، اب میں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی یہاں سے تو میں آپ کے حرم کا پانی تک بھی نہیں پیوں گا، میں چلا جاؤں گا ایسے ہی بس. کہتے ہیں اللہ جانے کس کیفیت میں نے جملے کہہ دیے اور میں اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلنے لگا. دفعتاً دل میں خیال آیا، ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی الہام کیا ہو. میرے دل میں خیال آیا، میں نے زری کو دیکھا اور میں نے کہا مولا ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. آئے وہ عباس پر رونے کے لیے. آج تبرکات برآمد ہوں گے، وہ عباس کا علم جو ٹھنڈا ہو گیا تھا کربلا. کیا شان ہے ابوالفضل عباس ہے. حتیٰ جب اسباب غارت کر لیا گیا، علم بھی چھین لیا گیا، یعنی بہت سے لوگ بہت کچھ لے کے چلے گئے تھے، بعد میں تبرکات واپس لیے گئے. مولا سجاد کا سجادہ تھا، بستر تھا، مولا حسین کا پیراہن، یہ سب لوٹ کے لے گئے تھے نا. تو اس وقت یزید نے اس علم کو دیکھ کر کہا تھا انظروا ھذا العلم، اس علم کو دیکھو کہ ہاتھ کٹ گئے لیکن علم پہ کوئی ضرب بھی نہیں لگی ہے. ہائے علم کا دستہ بھی ویسے ہی ہے. یہ جملہ ہے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ مولا آپ کو آپ کی چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. بس اتنا کہنا تھا کہ دفعتاً میرے بیٹے نے کہا بابا مجھے آہستہ آہستہ کچھ نظر آ رہا ہے بابا صاحب. یا ابوالفضل عباس ان عزاداروں کی آنکھوں میں آپ کے نام سے آنسو ہیں، آپ کو آپ کی زخمی آنکھ کا واسطہ. مولا ہماری آنکھ حرام کی طرف نہ بڑھنے پائے مولا، اس آنکھ سے خیانت نہ ہونے پائے مولا. میں شرمندہ ہوتا ہوں بڑا، اس لیے کہ جس آنکھ میں آپ کے نام سے آنسو آتے ہیں وہی آنکھ پھر غیر محرم کی طرف بھی اڑ جاتی ہے، حرام کی طرف اڑ جاتی ہے. مولا مجھے توفیق دے کہ میں اسے حرام نہ دیکھوں، اس سے اپنی نعوذ باللہ من ذالک جسمانی لذت کے لیے، حرام لذت کے لیے نہ استعمال کروں. یا غازی ابوالفضل عباس آپ سہارا دے دیں گے. کیونکہ ہوتا ہے کبھی شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان وہ ہمت ہار چکا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا، میں نے اتنی کوشش کر لی، بار بار توبہ کر لی لیکن نہیں ہو پا رہا، کیا کریں. اے مولا جیسے کوئی نہیں سنبھال سکتا اسے آپ سنبھال سکتے ہیں. اے علی کے شیر، علی کے بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس زینب کے دل کی ڈھارس ہے، سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس. میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میرے قلب کی کیا کیفیت ہے عزیزوں، بس کیونکہ میری ڈیوٹی مولا نے یہاں یہ لگائی ہے کہ میں پڑھتا رہوں آپ کے سامنے، تو میں پڑھ رہا ہوں.
ورنہ بس جس کا دل جڑ جائے سوچے بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسد ہے۔ وہ حسین کہ جنہوں نے مولا عباس کے لیے وہ جملہ کہا بے نفسی انت یا اخی، اور یہ آج تک جملہ ابوالفضل عباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے، جب زیارت پہ جانا تو دیکھنا، دیکھو ساری کائنات کی جان قربان ہے حسین پر، لیکن حسین نے شب عاشور جب مہلت کی بات ہوئی نا تو حبیب ابن مظاہر کو نہیں بھیجا تھا، مسلم ابن اوسجہ کو نہیں بھیجا تھا، اس لیے کہ کربلا میں جذبات قربان ہو رہے ہیں، تسلیم ہو رہے ہیں امامت کے حکم کے سامنے، کہ عباس ذرا ان سے جا کے مہلت تو لے کر آؤ۔ وہ عباس کہ جن کی زندگی کی تمنا رہی ہے کہ مجھے میرے بابا نے مانگا اس لیے ہے کہ میں حسین کا مددگار رہوں، تو میں مہلت لے کر آؤں۔ تو حسین نے ایک فقرہ کہا بے نفسی انت یا اخی، عباس جاؤ اس لیے کہ حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے۔ دل عجب مغموم ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نام عباس پر یہی حق ہے گریے کا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، سب سے زیادہ زخمی دل اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، عاشور سے ہم قریب ہو رہے ہیں، غور کر رہے ہو؟ تو عزیزوں بے نفس میری اے عباس میری جان تجھ پر قربان ہو، حسین کی جان عباس پہ قربان، اللہ اکبر۔ عباس کا گویا وجود اس کیفیت میں آ گیا ہوگا کہ مولا حسین کی جان مجھ پر قربان ہو۔ ہاں جی، تو جب اس نے مولا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ دیا نا تو بیٹے نے کہا بابا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، اور پھر کہا دیکھو بابا مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے۔ اچھا عباس کی آنکھوں کے مصائب، ایک جملہ کہوں کل مطر، مقتل مثال سے ہے کہ تیر بارش کی طرح برس رہے تھے عباس پر، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، تیر بارش کی طرح برس رہے۔ آج عباس کی آنکھ کے مصائب سن لو کہ ایک تیر چشم ابوالفضل عباس میں آ کے پیوست ہوا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو۔ جس کی آنکھ میں تیر لگ چکا ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہو، عباس نے سر جھکا کر زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا۔ یہی وہ مصائب ہیں کہ جو مولا ابوالفضل عباس نے ایک ذاکر سے کہے تھے کہ ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم آپ کے سب سے بڑے مصائب کون سے ہیں؟ کہا دیکھ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اے غازی، یا ہزاروں مومنین اللہ جانے کہاں کا تشریف فرمائے، ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو۔ مولا یہ سچ ہے بجا ہے، جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو علی کی بیٹی زینب ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یہ بچے معصوم سے رو رہے ہیں اپنے چہروں کو پیٹ کر۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ مومن مجھ سے پوچھ لے کہ اے ذاکر عباس کے تو بازو قلم ہو گئے تھے، بی بی زینب کے تو ہاتھ سلامت تھے، تو پھر تم نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا۔ اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں، نجف میں ہیں یا کربلا میں؟ مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، میں آپ کی زیارت سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ان بھوبی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے 10 محرم کو عباس گھوڑے سے گرے۔ رو لینا رو لینا۔ جب عباس رخصت کے لیے آئے تھے نا تو دیکھو مقتل کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ بار بار حسین کہتے تھے نا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے داہنی دیکھا بہانی دیکھا، فنظر الی یمین و شمال، کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا گیا جس کا میں علمدار تھا؟ اچھا کیا یہ بات حسین نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ عالم ہیں ان کی کتاب میں جملے کو دیکھا ہے، گویا حسین کہنا چاہتے تھے عباس کوئی نہ بچا ہو، تو ہی میرا لشکر ہے عباس۔ عباس سر جھکا کر گئے تو دیکھا خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے
چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے اور مشکوں میں پانی تو بچا نہیں تھا، تو اگر کوئی مشک ٹھنڈی ہو تو وہ اپنے شکموں پر لگا کر العطش العطش کہہ رہے تھے۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے پاس آئے، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے ہو، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے لاؤ۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا۔ عباس چلے، فرات پر پہنچے، اتنا اندر تک گئے کہ عباس کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے۔ یہ ہے جلال حیدری، 4000 کا پیرا تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ عباس کو روک سکے۔ مشک کو بھرا اور چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو پیاسے عباس نے یاد کی۔ عباس آپ کی وفاؤں پر مولا ہم قربان ہو جائے۔ پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا، عباس نے فرات کو پانی پلایا گویا۔ پھر عباس چلے، خدا آپ کو لے جائے مقام کف عباس پر۔ دعا دے رہا ہوں ممبر سے، جہاں عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے نا، آج بھی کربلا میں 2 مقام موجود ہیں، وہاں جا کے قریب سے دیکھنا تو درخت کے، کھجور کے درختوں کی کچھ تصویریں بنی ہوئی وہاں پر۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے وہاں پر۔ تو یہ ظالم شقی پیچھے سے چھپ چھپ کر عباس کے ہاتھوں پر وار کرتے تھے، کاٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک شقی کا وار چلا، عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا۔ بس پورے مصائب ہیں یہی۔ غازی کی زبان سے جملہ نکلا، واللہ ان قطعتم عن یمینی فإنی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی۔ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہو، میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ عباس کا دین کیا ہے؟ امام صادق یقینی، عباس کا دین حسین ہے۔ تھوڑا آگے سے بڑے تھے، بایاں ہاتھ قلم ہوا، عباس نے مشک کو دانتوں میں سنبھالا۔ اب میں زبان حال گویا پڑھ رہا ہوں، کیوں کہتے ہیں عباس کو باب الحوائج؟ عباس کے ہونٹ ہلے، کہا پروردگار میری کوئی اپنی تمنا نہیں ہے، بس یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ ایک تیر چلا جو مشک سکینہ میں پیوست ہوا، عباس کی آس ٹوٹنا شروع ہوئی، پانی بہنا شروع ہوا۔ کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، لیکن اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، ہم نے تمہاری کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا، ہم نے اس دعا کے صدقے میں تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس۔ آخری 1-2 فقروں پر آ گیا میں۔ عباس کے سر پر گرز لگا، زمین پر گرے، مولا میرا آخری سلام۔ حسین پہنچے، حسین اور عباس میں 20 سال کا فرق ہے، تقریباً 25 سال کا فرق ہے۔ تو کیا کچھ نہ حسین کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، تم نے ہمیں دیکھا تھا، ہماری انگلی تھام کر تم چلا کرتے تھے، اب تم چھوڑ کر جا رہے ہو بوڑھے بھائی کو۔ حسین سے سب کچھ تو نہ کہا کہ ایک جملے میں کہا کمر ٹوٹ گئی عباس، الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، وشمت ابی عدوی، اور دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں عباس۔ کہاں گیا وہ عباس؟ حسین کو دشمن تانے دے رہے تھے۔ آخری جملے پر آ گیا کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے کے جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بس 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے، ایک عباس کا لاشا تھا، ایک حسین کا لاشا تھا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کرتی تھی، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا۔ حسین کا لاشا، حسین عباس کا علم لے کر چلے، چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر کھڑے ہو گئے، عباس آ رہے ہیں، دیکھو پانی آئے گا تو پہلے اصغر کو پانی پلانا۔ بچوں نے دیکھا اس جملے کے بغیر مسائل پورے نہیں ہوتے، یا عباس کہنا علم آ گیا، علم دا نہ آیا۔ سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا، بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا، بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا، چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا۔ ہائے عباس! ایک جملہ اسی تسلسل میں سن لو، عباس کی ماں ام البنین جنت البقیع میں عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس میں جرأت تھی تیرے بازو کاٹ سکتا، لیکن ہاں عباس ماتم کرنا۔ عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گا، زینب کی چادر چھین لی گئی تو یقین آ جاتا
ہے تو زندہ ہوتا, کسی کی جرأت نہ ہوتی سکینہ کو تمچ. یا عباس یا عباس.